بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، خوش آمدید دیار دین میں۔ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں اللہ کا ذاتی نام اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام محمد، ان پر ہم مختصر سی ایک گفتگو ان کے فضائل پر کریں گے۔ تو لفظ اللہ، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل پریشان ہو اور مصیبت زدہ ہو، سکون نہ کہیں پر بھی مل رہا ہو، اللہ پاک کے ذکر سے جو انسان کا قلب ہے اس میں سکون ملتا ہے، اور یہ قلب جو ہے سکون میں آ جاتا ہے۔ پریشانی ہو تو لفظ اللہ کو بار بار جپا جائے تو مالک اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ دل زنگ آلود ہو جائے، کسی کا کوئی دکھ درد محسوس نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہماری حالت اس دور کے اندر ہو رہی ہے کہ ہم اس دور میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں کا جو دکھ درد نہیں رہ رہا، اور ہمارے ہمسائے میں پریشانی ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے مسلسل گناہ کر کر کے۔ لفظ اللہ، اسے انسان جپے، اسے بار بار اس کا اللہ پاک کا ذاتی نام انسان لے، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو دل کا زنگ یہ دور ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر ایک درد انسانیت وہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ درد انسانیت کے لیے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ فرشتے بھی کم نہ تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو نام نامی ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں، کمالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسری اس میں کوئی رائے بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی لفظ اللہ کا ہی اہل اللہ کے ہاں ورد کیا جاتا ہے۔ تصوف میں اس کے بہت سارے معارف ہیں، اور یہ بہت سارا اس کو اہل اللہ کے ہاں اس کو بار بار نقل کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ اب آ جائیے لفظ محمد، اللہ پاک نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر جو نام نامی آپ کا جو آپ کا ذاتی نام ہے لفظ محمد وہ عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے۔ اللہ، لفظ اللہ وہ اپنی جو شان ہے اس میں بے مثال ہے، لیکن اسی مالک نے، اسی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو نام نامی محمد عطا فرمایا، اس کی بھی اپنی ہی ایک مثال ہے۔ لفظ اللہ کو دیکھ کو آپ جیسے ہی بولتے ہیں دونوں انسان کا جو ہونٹ ہیں وہ کھل جاتے ہیں، لفظ محمد جیسے ہی آپ بولتے ہیں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اب لفظ محمد پہ تھوڑا سا ذرا غور کر لیجئے کہ لفظ محمد کا جو اس کے ظاہراً جو اس کے ایک ایک حرف ہے، ایسے ہی لفظ اللہ کا وہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کو بیان کیا تھا۔ لفظ محمد اگر آپ اس پہ آپ ذرا غور کریں ان کے فضائل پر، تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ارشاد فرمایا، جس کو بڑے سارے محدثین نے بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک آواز دے گا این محمد، تو جن لوگوں کے نام ہوں گے محمد وہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو وہ جو فرشتے ہیں وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں، اس نام کے صدقے سے میں ان سب لوگوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کا نام محمد میرے نام کے ساتھ جڑا، جس نے میرے نام پر اپنا نام رکھا، کل بروز قیامت اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔
اللہ پاک کو یہ نام کس قدر محبوب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جس کی عمر تھی تقریباً 200 سال، کنز العمال کے اندر یہ مروی ہے کہ 200 سال اس کی عمر تھی اور 200 سال اس نے مسلسل شراب ہی پی، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا بڑا گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو غصے میں آ کے لوگوں نے اس کی جو میت تھی اس کو کیا کیا، وہ باہر پھینک دیا، کوڑا جو کرکٹ تھا اس کے اوپر جا کے پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر میرا ایک دوست رہتا ہے، اس دوست کو اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن دو اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے جا کے عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو جا کے اس کے کفن دفن کا ارینج کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی وہاں پر پہنچے، اس کے بعد لوگوں نے بڑا یہ کہا موسیٰ یہ تو اللہ کی مسلسل نافرمانی کرتا رہا، اس نے تیرے بھی تو نے اسے اللہ پاک کے احکامات بتائے، اس نے کسی ایک کو بھی خاطر میں نہیں لایا، اور یہ تم آج کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی نے اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اس کا کون سا نیک عمل تمہیں اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ تو نے مجھے کہا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، تکریم کا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ جب تو رات پڑھتا تھا کبھی کبھار، اس میں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد جب بھی آتا یہ اس کو ادب کے ساتھ چومتا اور اس کی تکریم یہ بجا لاتا، تو مجھے حیا آئی کہ یہ میرے محبوب کا نام ادب سے لے، اس کا نام جپے، اور آج یہ وقت آئے کہ اس پر یہ جب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو میں نے اسے اس کے نام کا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو صدقہ ہے میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ پاک کو اس نام کے ساتھ ہی پیار ہے۔ تو جس کے نام کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہو، جس نام سے اتنا پیار ہو، اس ذات کے ساتھ اللہ پاک کو کتنا پیار ہوگا کہ صاحب نزہۃ المجالس کے اندر وہ نقل فرماتے ہیں کہ جس کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور اس کے ہاں بیٹا نہ پیدا ہو رہا ہو، وہ کیا کرے کہ جب اس کی جو بیوی ہے وہ حاملہ ہو جائے تو جب اس کے ہاں وہ تیسرا یا چوتھا مہینہ شروع ہو جائے تو وہ باوضو ہو کر اس کے اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا اس کا نام میں محمد رکھوں گا، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کے بعد اللہ پاک بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا بھی طریقہ کار رہا اس لفظ محمد کا ادب کرتے، اور اس کے بعد پھر آگے بھی یہ طریقہ کار رہا اس کے لفظ محمد کا ادب کرنے سے ہی اللہ پاک لوگوں کو نواز دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، دین کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کی ذات گرامی اس نام نامی کے توسط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی مانگی جائے تو اللہ پاک وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کو ہی لے لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے مروی ہے، اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، اور دیگر اس کو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی جب زمین پر آئے اس کے بعد پھر اللہ پاک بڑے عرصے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس نام کے صدقے کے ساتھ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب مالک کل ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے کیونکہ خود بنانے والا ہے، اس کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم من محمد، اے آدم بتانا ذرا وہ محمد کون ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مالک کل ہے، اسے نہیں پتا کون محمد ہے، وہ تو اللہ پاک نے پھر سوال کیوں سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو نے کیوں پوچھا آدم سے کہ من محمد؟ آدم علیہ السلام نے آگے سے پھر یہ عرض کیا باری تعالیٰ کہ محمد وہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ہر ستون پر تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا پایا، میں نے ہر
درخت پر، جنت کے ہر درخت پر تیرے نام کے ساتھ محمد کو لکھا ہوا پایا، اور میں نے جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر بھی تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا پایا، اس لیے میں نے یہ اس نام کا وسیلہ دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، ہاں آدم تو نے سچ کہا، یاد رکھ یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے، اور یہ تیری جو نسل ہوگی اس میں سے یہ آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جن کا نام نامی زمینی نام محمد ہے۔ اور فرمایا اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ تو یاد رکھ لیں آدم علیہ السلام کی ذات گرامی پر زمین پر یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی آدم علیہ السلام کو اشارہ اللہ پاک نے کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ یہی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اس کے اور بڑے سارے فضائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ جب کبھی اس کا آگے ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے اس نام نامی کے فضائل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے توسط کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو آگے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک اس نام نامی کے توسط کے ساتھ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی بارگاہ سے خیرات عطا فرمائے۔